बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। एक ईद वो है जिसकी मुबारकबाद मुझे आपको देनी है, अपने घर वालों को देनी है, अपने हल्का अहबाब को देनी है। एक वो ईद है जो असल में हकीकत है पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान की सड़कों पर इस वक्त मनाई जा रही है। जो ईद इस वक्त मनाई जा रही है अडयाला जेल के अंदर, जो ईद इस वक्त मनाई जा रही है कोट लखपत जेल के अंदर, वो ईद जो इस वक्त मनाई जा रही है असीरान की फैमिली के घरों के अंदर, एक वो भी ईद है जो आज मनाई जा रही है हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद हमारे फौजियों के साथ। बहरहाल असल ईदें तो ये हैं, लेकिन बहरहाल मैं और आप वो कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मुझे और आपको एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद तो देनी है। मैं आऊँ ज़रा उन ईदों की तरफ जिन्होंने अपने होते हुए भी कई लोगों की ईदें आज ख़राब की। मैं अगर आगाज़ सिर्फ अडयाला जेल से ही शुरू करूँ तो सबसे पहले जी इमरान खान साहब की अपनी ईद कैसी रही उसको तो मैं आपको भी आपके सामने बताता हूँ कि क्या हुआ। नमाज से लेके कपड़ों से लेके मुलाकातों से लेके उसकी तफसील तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की आज पूरी की पूरी क़यादत को ना इमरान खान साहब की हिदायत थी। रात को ऑफिशियल अकाउंट्स के उनसे एक अकाउंट से पैगाम जारी हुआ था जी इमरान खान साहब ऑफिशियल से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान असम्बली थे इमरान खान साहब ने, और जितने भी टिकट होल्डर्स थे और पार्टी अहदेदार थे, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता ईद पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जारी करदा हिदायत सेम उसी पर अमल करना है जी। तमाम मेंबरान को ना तहरीक आज़ादी के शोहदा और सिरान की फैमिली के साथ गुजारने की हिदायत की गई है। जी हाँ, ये ईद भी पार्टी अहदेदार और ईद के दिन अपने मुतल्लिका इलाकों में जो भी आज़ादी की तहरीक के जो शोहदा और असीरान हैं, उनकी फैमिली के साथ गुजारने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा शायद मुझसे कोई मिले तो ना मिले, या मिलने नहीं दिया जाएगा, जैसा हुआ हकीकत भी। जी हाँ, जो जेल ज़राए से खबर जो शाया की गई, बताई गई, वो तो मैं आपको बता दूँ, सबको मुलाकातों की इजाज़त है, इमरान खान साहब को किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आज ईद है जी, और अडयाला जेल में गुज़ार रहे हैं इमरान खान साहब, ये तीसरी ईद है इमरान खान साहब की, और वो इस मरतबा भी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस नमाज ईद नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है, वो उन्होंने नहीं पढ़ी जी, इमरान खान साहब ने अदा नहीं कर सके, और रावलपिंडी जेल की जो मरकज़ी जामे मस्जिद है उसमें नमाज ईद ज़रूर अदा की गई। तमाम कैदी उसके अंदर नमाज अदा कर रहे थे सिवाय इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब को ईद की नमाज अदा ना करने की वजह बताई गई है सिक्योरिटी वजूहात, जिसके बाइस बानी पीटीआई ने आज ईद की नमाज अदा नहीं की। जी हाँ, कैदियों, हवालातियों, जेल अफसरान ने ज़रूर शिरकत की है जी उस ईद की नमाज में। और जेल ज़राए बताते हैं कि इमरान खान साहब और बिशरा बीबी अपने अपनी बैरकों के अंदर, अपने अपने सैलों के अंदर बंद थे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इतना खौफ का आलम है कि कहीं ईद की मुबारक के दौरान ही कोई पैगाम निसानी, कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, शायद कोई किसी कैदी के ज़रिए ही इमरान खान साहब को कोई पैगाम ना पहुँचा दे। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, उसने कहीं बार-बार लाने की तो बात है नहीं। लेकिन इतना बता दूँ कि डर और खौफ का आलम ये है कि कहीं कोई पैगाम ऐसा ना हो जाए। और हाँ, मज़े की बात ये कि जो मेरी खबरों के मुताबिक कल मुलाकात का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होनी, और जुमेरात को भी इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं कराएँगे। यानी मुकम्मल इमरान खान साहब को ब्लैकआउट रखेगा, सबको इजाज़त है। ऐसे मुल्क में आप मुझे बताएँ क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात का जो सरबराह है, वो ईद की नमाज़ ना पढ़ सके यार। नवाज़ शरीफ साहब की तो समझ आती है ना, उन्होंने जाती उम्रा में अपने लोगों के दरमियान पढ़ी, अपनी ही कब्रें अंदर थी, उन्हीं पे फातिहा किया, उन्हीं पे सब कुछ किया, खत्म। ज़रदारी साहब ने भी पहुँच के सिंध और अपने ही घर के अंदर लोगों से, चंद लोगों से मुबारकबाद ली, उधर ही ईद की नमाज़ अंदर ही पढ़ी और ये सब कुछ हो गया। ओ भाई, जो कैद में है उसको अपने कैदियों के साथ तो नमाज़ पढ़ने दें। लेकिन मुझे बताएं ना कैसे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई आएगी, जब हम एक मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह और साबिक वजीर आजम को जेल के अंदर भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप आलम चेक करें, तो ये सिक्योरिटी किसने पहुंचा दी? हुकूमत पाकिस्तान ने। तो इसकी कमज़ोरी का आलम ये चेक कर लें। तो जितने बड़े वजीर वजीर सफ़ीर अमरीका भेजे, बरतानिया भेजे, नहीं। चीन भेजे, सऊदी अरब भेजे, नहीं। कल हुआ है, कहते हैं कि बहुत अहम राब्ता हुआ आर्मी चीफ का मोहम्मद बिन सलमान साहब से। लेट्स सी उसके क्या ज़मरात आते हैं, आई डोंट नो दैट, लेकिन कहा जा रहा है कि वह बहुत अहम तरीन एक राब्ता था। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर आज़म महफूज ना हो, अदालत में पेश ना हो सकता हो, वीडियो लिंक पे ना आ सकता हो, ईद की नमाज ना पढ़ सकता हो, अपनों से मिल ना सकता हो, आप मुझे बताएं उस मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई क्या कंट्रीब्यूशन देगा? कोई किस किस्म का देगा कंट्रीब्यूशन? अफ़सोस, सद अफ़सोस है। मैंने कहा ये है असल है। मैं और आप तो फिर इतने प्यारे-प्यारे मैसेज चल रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब की क़यादत पर क्या किसी को ईद मुबारक देना? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्यारे मतवाले टाइगर्स जो कुछ भी हैं, तो अगर खुशी दे दी जाती तो ठीक थी। आज अहमद नूरानी की वालदा ने भी अपने 2 गुमशुदा बेटों के हवाले से वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा काश तुम मुझे खुशी दे देते आज के दिन।
دینا تو ہوگا سر، پرووائڈ تو کرنا ہوگا احمد نورانی کے بھائیوں کو. احمد نورانی صاحب تو دنادن ویلاگس پہ ویلاگس امریکہ میں بیٹھ کے چھاپی جا رہے ہیں. ان کا تو کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا. یہ بے گناہ بھائی جو ہیں ان کو دینا تو ہوگا. ایک اس ماں کے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایسا ہے سر، ایسا ہے. اور سر اس طرح کی کئی مائیں ہیں. دوسرا جب اور دیگر پولیٹیکل خبروں میں آپ کو بتا دوں کہ شیر افضل مروت صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جس فارورڈ بلاک کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ تو شاید نہ بنتا ہوا دیکھیں. بہرحال شیر افضل مروت صاحب خود مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں. جی ہاں، جلد ادیر، یعنی کہا جا رہا ہے کہ عید کے فوراً بعد شیر افضل مروت صاحب باقاعدہ طور پر اپنی پالیسی دینے کے لیے جا رہے ہیں. اعلان تو وہ بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ آج کے بعد میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر کبھی تنقید نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھ سے اس قسم کے سوالات کیے جائیں، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں، لیکن ہاں اس کا ایم این اے ضرور ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہوں، لیکن ہاں میں تمام پرکس اینڈ پریولیجز کو انجوائے ضرور کر رہا ہوں. تو شیر افضل مروت صاحب کھل کر عید کے بعد وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے. دیکھیں پرویز خٹک سے بڑا کر تو نہیں تھا نا، وہ بیچارہ کہیں گم ہو گیا ہے، کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. لیکن شیر افضل مروت صاحب کو شاید کہیں نہ کہیں امید ہے، وہ جلد ممکنات میں ہے جی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں. بہرحال یہ مہینہ ویسے بھی، اپریل کا مہینہ، یہ ویسے بھی بہت گرم ہے نا. عمران خان صاحب تو ویسے ہی کر چکے ہیں، اعلان کر چکے کہ سڑکیں گرم ہونی ہیں. تو یہ مہینہ ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 20 اپریل کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا اجلاس ہے جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہو کے اتحاد، ایک اپوزیشن اتحاد بنانا یا نہیں بنانا. لیکن بہرحال یہ تمام، اور یہی تو وجہ ہے جس کی بنا پر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روک دی گئی ہیں، پابندیاں لگا دی گئی ہیں، عید پہ سیکیورٹی کا کہہ کے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. بہرحال یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو اپریل کا مہینہ تو ویسے ہی کہتے ہیں بڑا ڈیسائزو ہے. بہت بڑی بڑی اور اچھی اچھی خبریں بھی اس مہینے کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہیں یہاں چیزیں. دوسرا میں ادھر کا آپ کو بتاؤں بلوچستان کا، تو جناب سردار اختر منگل نے 9:40 پر عید کی نماز پڑھی ہے جی سڑک پر ہی. انہوں نے کہا نہیں جاؤں گا یار میں، جب تک جو خواتین رہنما ہیں جو بلوچستان کی ان کو رہا نہیں کیا جاتا. تو ادھر تو ایسا ہی ہے. ہاں اس کا بھی جواب انہوں نے دے دیا، اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ جناب کوئی ضرورت نہیں تھی. حنیف عباسی صاحب نے کہا تھا نا کہ اختر منگل صاحب ہمیں پہلے بھی بلیک میل کرتے رہے ہیں، اس کا انہوں نے کہا. میں نے کہا کوئی بلیک میلنگ نہیں، میرے ساتھ آپ نے بھی یہی وعدہ کیا تھا، میرے سے عمران خان نے بھی یہی وعدہ کیا تھا، مجھ سے ہر وقت میں یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ جو فورسلی جو غائب لوگ ہیں، جو اغوا لوگ ہیں یا گمشدہ لوگ ہیں، ان کی بازیابی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت آپ لوگوں نے نہیں کی تھی. ادھر سر مردان کاٹلنگ آپ کو پتا ہے ادھر 2 دن پہلے ایک عدد ڈرون اٹیک ہوا، تو ابھی تک وہ پالیسی سٹیبل نہیں ہو پا رہی. اب مذاق چیک کریں پاکستان کی ریاست کا، جب وزیر اعظم پاکستان اپریشیٹ کر رہا ہے اس آپریشن کو مردان میں جس میں دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو مارا گیا، اور سیکیورٹی اداروں کو اپریشیٹ کر رہا ہے، سیم اسی موقع پر بیرسٹر ڈاکٹر صاحب کا ویڈیو پیغام بھی سامنے آ گیا. ان کو پتہ چل گیا بہت تنقید ہوگی، انہوں نے تھوڑا سا ٹوئسٹ مارنے کی کوشش کی لیکن ٹوئسٹ بنا نہیں ہے. اور بیرسٹر ڈاکٹر صاحب اب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بتا رہی ہے بھائی کچھ بھی ہو، وفاق کی اکائی ہے نا کے پی کے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کارٹلک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران عام شہریوں کی شہادت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے واضح موقف دے دیا جی، اور واضح کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران عام شہریوں کی شہادت قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس علاقے میں پہلے بھی کئی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں. محسن باقر اور عباس جیسے بڑے دہشت گردوں کو اس علاقے میں ہلاک کیا گیا. اور بھائی جان کسی بھی علاقے کی ہسٹری کچھ ہو سکتی ہے. یہ علی بن گنڈا پور صاحب نے کیا کہہ دیا کہ اس علاقے میں اس لیے آپریشن کیا یہاں کئی برس پہلے، بھائی لاہور میں بھی تو کئی برس پہلے کیا کیا ہوتا ہوگا، تو اس لیے لاہور میں آپریشن شروع کر دیا جائے، ڈرون مار دیا جائے. نہیں، یہ بچگانا ایکسکیوز نہیں چاہیے. لاہور میں کون کون سا دہشت گرد نہیں پکڑا گیا بتائیے؟ ابھی 4 دن پہلے خود کش حملہ ور پکڑا گیا، تو لاہور میں بمبارمنٹ کر دی جائے؟ نہیں، اس چیز کو کلیئر ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا یہ بھی یاد رہے، بیرسٹر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس علاقے میں پولیس افسر اجاز خان صاحب نے بھی جامع شہادت نوش کیا تھا. وزیر اعلیٰ نے کارروائی میں اہم شہریوں کی شہادت کا افسوس واقع تمام پہلو کی تحقیقات کا حکم دیا جی، اور اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے تحقیقات جلد از جلد سامنے لائی جائے گی. خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے بھرپور موقف دے گی. وہی ابھی موقف دینا ہے، وہ سر آپ کی حکومت کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. ادھر وزیر اعظم اپریشیٹ کر رہا ہے، تو کس نے دینا ہے؟ وہ دینا آئی ایس پی آر نے. تو کائنڈلی بیرسٹر صاحب پہلے پوچھ لیں آپ نے بولنا کیا ہے. پہلے بھی آپ نے ان سے پوچھ کے ہی بولا تھا یا آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ آپ نے یہ بولنا ہے؟ ذرا پوچھ کے بولنے تو سب سے زیادہ بہتر ہے. اچھا جی،
انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ نے واقعے میں شہید ہونے والے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کی ہے، شہید ہونے والے لواحقین کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کی بھرپور مالی معاونت کی جائے گی۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں مالی معاونت کی جائے گی، ادھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ایک ایک بندہ ایکوریٹ مارا گیا ہے، وہ تمام کے تمام دہشت گرد تھے، عام 50-50 لاکھ روپے کی مالی معاونت دے رہے ہیں۔ وہ کیوں ڈرامہ کر رہے ہیں؟ پالیسی کا کلیئر ہونا ضروری ہے سر۔ جی ہاں، نہیں تو پھر یہ منظور پشتین جیسے جو عناصر ہیں نا، ان کو پھر ہوا ملتی ہے، ان باتیں کرنے کی ان کو ہوا ملتی ہے۔ جی اچھا جی، مزید انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو مضموم مذاہب کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے جی، اس آپریشن میں نکاس یا کسی بھی دوسری وجہ سے شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا در حقیقت انہیں کنڈیمڈ بھی سیاست کیا ہے عام، لیکن وہ بتا بھی رہے ہیں کہ بھی واضح پالیسی آئے گی، یوں کر کے انہوں بات کو ذرا تھوڑا گول مول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کاٹلنگ واقعے پہ وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ طور پر اپریشیٹ کیا ہے سیکورٹی داروں کو۔ ہاں یہ ضرور کہہ رہے کہ پی کے حکومت وزیر اعظم نے عام شہری جو اس میں معصوم بچے اور خواتین جو ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، یہ قابل افسوس ہے۔ یعنی دونوں طرف چل رہے ہیں، مجھے تو یہ ڈرامے بازیاں لگ رہی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ ایک چیز مکمل طور پر کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جی۔ آگے بڑھوں، ایک اور خبر میں نے آپ کے ساتھ دینی تھی، اور وہ تھی شرجیل میمن صاحب آج ایکٹیو ہوئے عید کے دن نا، تو انہوں نے کچھ چیزوں کو کلیئر کیا۔ شرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو سپورٹ ہم اس لیے کرتے ہیں پیپلز پارٹی، اب آصف علی زرداری صاحب کی آنکھ ہے شرجیل میمن، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسا مریم اورنگزیب مریم نواز صاحبہ کی ہے نا، جس طرح آحد چیمہ شہباز شریف صاحب کی ہے نا، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے محسن نقوی صاحب ہے نا، اس طرح شرجیل میمن زرداری صاحب کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ کو سپورٹ اس لیے کی تاکہ پارلیمنٹ قائم رہے، اگر سسٹم ہی نہیں رہے گا تو کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا۔ اگر ہم سپورٹ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گن پوائنٹ پر ان سے بات منوائیں، ہم اپنے ووٹ کے باوجود اپیل کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹم دینا بہت فائنل بات ہوگی۔ انہوں نے کہا ڈس انفارمیشن کا شکار یہ تمام چیزیں، اور سکر حیدرآباد کا جو ایجنڈا ہے وہ ایکنک میں تھا ہی نہیں۔ رہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اگر وہ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو یہ ان کا آئینی حق ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا ذرا سیریس ہو گئے تھے اس نہرو والے معاملے پہ، تو بھائی ابھی وہ ہم نے آخر میں آنا ہے، حکومت گرانا ہے، بائی کاٹ کریں، ہم اس پہ ہم مہذب لوگ ہیں۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا شرجیل صاحب ذرا دھیان کریں، ان نہروں کے پیچھے ہم ہیں، پلیز تھوڑا ذرا دھیان کریں، تو ان کا تھوڑا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے۔ بہرحال مولانا صاحب کے حوالے سے شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں تو تحریک چلاتے تو ان کا آئینی حق ہے، اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اتحاد کی اس وقت کوئی بات بھی نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور اتحاد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی کر دیا انہوں نے کہ مستقبل میں اگر یہ اتحاد ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو وہ تھوڑا ٹھنڈا میٹھا کھیل رہے پیپلز پارٹی والے، میرا خیال ہے وہ نون لیگ کو نہیں سنا رہے، جن کو وہ سنا رہے ہیں ان کو شاید وہ سنا ہی رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ سنتے کب ہیں۔ یہ شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے سامنے چیز رکھ دوں۔ بہرحال آج یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر وہی ہے کہ ایک عید تو وہ ہے جو میں اور آپ منا رہے ہیں، ایک عید وہ ہے جو کہیں جیل میں، کہیں سڑک پر، یا کسی ماں کے آنسوؤں پہ ساتھ ہے۔ بہرحال عید مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔